میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان۔ یہ جو دسترخوان امام حسن کی فضیلت ہے، دراصل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بنو ہاشم کا جو تھا دسترخوان پہلے ہی دن سے مقبول تھا پورے عرب میں، بلکہ عجم تک ان کی تھی، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹوں کو ذبح کر کے خانہ کعبہ کی حدود کے اندر یا ان میں لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ جہاں تک یہ جو ہم آج کل دسترخوان امام حسن منا رہے ہیں، یہ کوئی آج کی روایت نہیں ہے، بلکہ دراصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت علی جو عادل امام تھے، کریم تھے، کیونکہ وہ ان کا بھی فرمان تھا رسول خدا کا کہ القاسب و حبیب اللہ منتی اللہ کا دوست ہے، تو وہ بطور امام بھی تھے، لیکن وہ اپنے محنت مزدوری مشقت بھی کرتے تھے، جس سے اپنا گھر کا ایندھن چلاتے تھے۔ تو ایک دن وہ باغ میں مزدوری کر رہے تھے، ایک مسافر فقیر آیا، تو اس نے کہا کہ یار کچھ میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ تو امام نے کہا بسم اللہ میرے ساتھ بیٹھیں۔ تو امام نے جو کی خشک روٹی اس کے سامنے رکھی، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خشک ہے، چبائی نہیں جائے گی اور اتنے ہو، تو اس نے کہا کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں سے مجھے اچھا کھانا مل سکے۔ تو امام نے فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ محلہ بنی ہاشم میں چلے جاؤ، اسی مدینے کے اندر ہے، تو وہاں پہ ایک حسن مجتبیٰ ہے، اس کا دسترخوان ہے، وہاں پہ جا کے آپ جا کے کھانا کھائیں۔ الغرض وہ چلتا چلتا آیا دسترخوان امام حسن کے اوپر، اس نے دیکھا تو انواع و اقسام کے دسترخوان کے اوپر کھانے سجے ہوئے ہیں۔ بلکہ امام حسن کی فضیلت بتانے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ جب بھی امام حسن کا رات کو بھی جو دسترخوان ہوتا تھا نا، تو بڑے بڑے چراغ جلائے جاتے تھے تاکہ دور سے مسافروں کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ دسترخوان امام حسن لگا ہوا ہے۔ اچھا وہ مسافر آیا، دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان تھا۔ اب وہ ایک لقمہ کھاتا تھا، ایک لقمہ اپنی جو چادر تھی یا کوئی چیز تھی وہاں پہ چھپاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ مسافر کھا بھی رہا ہے اور کچھ ساتھ چھپا بھی رہا ہے، تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جتنا تو کھا سکتا ہے کھا لے، اگر تجھے اور چاہیے تو میں تجھے ساتھ بھی دوں گا، ساتھ بھی لے جا زاد راہ کے طور پہ۔ یہ چھپانا جو ہے نا، یہ ایک اس کے خلاف ہے، محفل کے آداب کے خلاف۔ تو یہ بتا کیوں چھپا رہا ہے، تجھے کھانا چاہیے گھر والوں کے لیے؟ اس نے کہا نہیں حسن مجتبیٰ کریم ابن کریم، مجھے چاہیے نہیں۔ اس نے کہا پھر کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے ایک باغ میں دیکھا ہے ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، جس کے پاس جو ہے نا نان جوین ہے، وہ بھی بڑی خشک ہے، وہ بڑی مشکل سے توڑتا ہے، پھر پانی کا گھونٹ پی کے اس کو نرم کرتا ہے۔ تو اس وقت امام حسن نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ میں حسن مجتبیٰ کا والد علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ اسی کی کرامت اور اسی کی فضیلت ہے کہ اس کے بیٹے کا دسترخوان اتنا وسیع ہے۔ اس دن جس دن اس جو مسافر نے جو دسترخوان امام حسن پہ آیا تھا اور جس سے یہ منسوب ہے، وہ 22 جمادی الثانی تھی۔ اس وجہ سے آج تک بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں 22 جمادی الثانی کو اس مسافر کی ہی یاد میں امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کو یاد کیا جاتا ہے، تاکہ اس دن لوگوں کو، غرباء کو، مساکین کو، مسافروں کو، یہ جو گلی گلی میں ہر ایک گھر میں جو دسترخوان سجتا ہے، تو یہ لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ وہی امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی سنت آج ہم نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا ہوا ہے، ان کی برکت سے اوپر آؤ جو بھی کھائے، یہ در آل محمد ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ دسترخوان امام حسن کی یہ فضیلت ہے کہ اس وقت عرب میں باقاعدہ چراغ جلا کر مسافروں کو راستہ دکھایا جاتا تھا کہ آؤ یہاں پہ دسترخوان سجا ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کوئی غریب ہو، کوئی مسافر ہو جس کے گھر اچھا کھانا نہ پکتا ہو، وہ آ کے لذیذ کھانا بھی کھا لے، اپنی جو ہے پیسے بھی بچا لے، وقت بھی بچا لے، عزت و احترام کے ساتھ۔ یہ اسی دسترخوان امام حسن کی فضیلت ہے۔ کریم ابن کریم کا جو دسترخوان تھا، اس کی سنت کے مطابق ہم یہ دسترخوان سجاتے ہیں سالہ سال میں۔